بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد كما صليت على وبارك وسلم علیہ. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعۃ المبارک کا دن دے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو میرا امتی ایمان والا مسلمان ایک جمعہ پڑھنے کے بعد جب دوسرا جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العزت جو درمیان والے جو دن ہوتے ہیں اللہ رب العزت جمعہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور آپ حضرات کو یہ علم ہے کہ یہ جو مہینے چل رہے ہیں یہ شعبان کے مہینے ہیں اور اگلا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا آنے والا مہینہ ہے اور چند ہی دن بعد تقریباً 10 کو انشاءاللہ ہم تراویح پڑھیں گے. تو یہ قریب ہی ہے یہ مہینہ، تو یہ دن بڑے قیمتی دن چل رہے ہیں. اب ان دنوں کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان دنوں کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ قیمتی دن ہے، ان دنوں کے اندر ہم نے صرف 2 ہی کام کرنے ہیں. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے. اور دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے. اب اور یہ دونوں جو تعلق ہیں یہ کوئی عام تعلق نہیں، یہ بہت بڑے تعلق ہیں. کیونکہ جس انسان کا کسی بڑے سے تعلق ہوتا ہے تو وہ انسان اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میرا تعلق فلانے سے ہے. تو ہم مسلمان گناہگار ہیں، ہمارا تعلق اگر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہو گیا تو ہماری دنیا آخرت کے لیے یہ تعلق کافی ہے. یہ تعلق بڑا قیمتی تعلق ہے. اور یہ تعلق کیسے بنے گا؟ کیونکہ یہ جو دن چل رہے ہیں ان دنوں کے اندر ہم نے تعلق اللہ سے بنانا ہے. ویسے تو ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، سب کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کچھ خاص تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی فلانے بندے سے میری گہری یاری ہے. تو ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ گہرا تعلق رکھنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے گہرا تعلق رکھنا ہے. اور یہ تعلق کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا کہ عبادت کرنے سے تعلق اللہ سے بنتا ہے، سجدہ کرنے سے، عبادت کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے کس سے تعلق بنتا ہے؟ اللہ رب العزت سے تعلق بنتا ہے. فرمایا کہ جو یہ ذکر ہے یہ ذکر بھی ایک اللہ رب العزت کے قریب کر دیتا ہے. جو یہ ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، وہ زندہ ہو کر بھی کیا ہے؟ مردہ ہے۔ تو ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے اس وقت بنے گا جب ہم اللہ رب العزت سے جو ہے نا تعلق گہرا کریں گے، اللہ رب العزت کا ذکر ہم زیادہ سے زیادہ کریں گے، اللہ کے قرآن کا ذکر، اللہ کے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دن شروع ہوتے نا تو میرے صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کے اندر منہمک ہو جاتے تھے۔ جہاں ایک سپارہ تلاوت کرتے ہیں وہ 2 سپارے شروع کر دیتے، جہاں 2 سپارے جو ہے نا تلاوت شروع کرتے تھے وہاں جو ہے نا یہ دن شروع ہوتے 3 سپارے کر دیتے۔ یعنی اپنی عبادات کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے صحابہ کرام جو ہے نا اپنا تعلق، اپنا عبادات اور اپنا ذکر و اذکار جو زیادہ بڑھا دیتے۔ فرمایا کہ یہ جو پتا ہے نا، پتا یہ جب تک ذکر کرتا رہتا ہے یہ درخت میں لگا رہتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں نا جب پتا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو ہرا بھرا رہتا ہے، درخت کے اندر لگا رہتا ہے۔ جب وہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو توڑوا کر درخت سے اور پھر اس کو اروڑی کے اندر پھینکوا دیتے ہیں۔ وہ پھر پتا جو ہے نا گندی نالیوں کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس پتے کو جو ہے نا لوگ جلا دیتے ہیں، اس پتے کی کوئی وقت اور کوئی قدر نہیں رہتی۔ اسی طرح جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اسی طرح ہرا بھرا رہتا ہے، اسی طرح جس طرح پتا ہرا بھرا رہتا ہے تو انسان بھی اللہ کے ذکر کرنے سے ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس کے زندگی کے اندر پریشانی نہیں آتی، وہ خوشحال نظر آتا ہے، اس کے مال کے اندر اللہ رب العزت برکتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک تعلق اللہ سے اور دوسرا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اللہ رب العزت سے جو ہمارا تعلق ہے تو اللہ نے تو یہ بتلا دیا کہ میرا ذکر کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، عبادت کرو، اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تعلق کس طرح کریں گے؟ فرمایا